تو میرے ذہن میں آیا کہ زیادہ یہ تفسیر میں ان سے لیتے ہیں، مجھے تجربہ ہے. تو میں نے کہا کہ اب یہ اس کے خلاصہ لکھے ہوں گے کہ اس کو خلاصے کے طور پر سب نے خلاصے کے طور پر لکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. لکھنا ہے مولانا عزیز کاندھلوی. سورۃ الضحیٰ بھی مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عظیمہ کے اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے. حضور کی اوصاف عالیہ تھے، ان میں سے جو اہم ترین صفات ہیں اس کو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور ان علماء کی تفصیل سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا گیا ہے، اور ان انعامات کی تفصیل یہ ہے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوازا گیا ہے. ابتدائے سورہ میں دن کی روشنی اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ ڈالی گئی. جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. اس میں یہ والضحیٰ واللیل. ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی، والضحیٰ واللیل، لیل بھی آیا ہے. تو فرما رہے ہیں ابتدائے صورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی کہ جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دی. اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا ہے. اس تمہید کے بعد اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آپ کے انعامات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے. اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو اس رسول کے شان میں کسی طریقہ کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. رسول اگر خالی ہے مال و دولت سے تو کوئی نقص کی بات نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، سب کو یاد کر رکھنا چاہیے. اصل نعمتیں تو آخرت. نبی کی تعلیم بھی ایسے ہی، تربیت بھی ایسے ہی، اللہ نے ایسی تربیت ہی کی تھی. اگر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اور وہ تمام طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے مہیا کر دی ہے. ان میں سب سے بڑا انعام رضا الہی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان دے، ان باتوں پر بھی ایمان، پھر اس کی قدر، اس کے حصول کی دعا، اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر مہیا، اور ان میں سب سے بڑا انعام رضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا۔ بے شک آخرت یعنی بعد میں آنے والی چیز جو اللہ رب العزت اس صعوبت و مشقت کے دور کے بعد فتح فراخی کے صورت میں آپ کو عطا کرے گا، یہ آخرت کی نعمتیں جو حیات اخروی میں عطا کی جائیں گی، بہتر ہے آپ کے واقع بنسبت اولا کی یعنی دنیا کی نعمتوں میں۔ وہ ترجمہ کر رہے ہیں نسبت اولا کی، یعنی پہلی حالت یعنی دنیا کی زندگی سے آپ کا رب اس مکی زندگی کے بعد وہ عزت و راحت اور نعمتیں عنایت فرمائے گا کہ آپ کے اوپر خوش ہو جائیں گے، نعمتیں آئیں گی، فراخی آئے گی، تنگی کے بعد فراخی۔ بہت دفعہ سے حضرت ابوبکر صدیق کسی گلی میں جا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کیسے نکلے گا؟ ابو ہریرہ کے بعد کہا پیٹ بھوکا ہوں، میں بھی اس لیے نکلا بھوکا ہوں، ایسی تنگیاں بھی پیش آئی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہیں کہا۔ کہنے کو سب آسان ہے لیکن معمولی بات نہیں۔ اس صورت میں بچوں کا بھی کوئی حرف شکایت کے زبان پر نہ آنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے پرورشی حضرت حسن کی، حضرت حسین کی سب پرورشی بھوکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت علی کا اچھا بیٹھیے، گئے یہودی کے باغ میں آبپاشی کیا اور ہر ڈور پر ایک کھجور، تو 17 یا 18 لے کے آئے، ہے پر مشہور ہے۔ تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے مزدوری جان کی ہے۔ یہ دور گزرا، وہ دور بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس دور سے گزارا، لیکن انما العسر یسرا، عسر کے بعد یسر بھی دکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا مال آتا تھا، بحرین سے مال آیا بھر گیا، کوئی ماہی نبی اپنے چچا سے کہا چچا جان جتنا چاہیے لے جائیے۔ چچا جان نے بھی اٹھایا، 1 جھولا 2 جھولا خوب بھر لیا، اٹھایا تو اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا دیکھو اتنا مال لے لیے ہیں، ان کو اٹھائے، جا کے مدد کر دو بھائی، اتنا آ گیا بحرین سے۔ اللہ تعالیٰ کی شعر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے رات کی ظلمت سورج کے شعاع میں ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹن ہے پکڑو خاکہ میں تو ہوتے ہی بھوک لگی ہے۔ ہمارے مشائخ پر بھی بہت سی چیزیں گزری ہیں۔ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے یہاں کچھ نہیں رہتا تھا، بیوی ہانڈی چلا دیتی تھی پانی، اور کہیں بیٹا نہیں رہتا تھا، ابھی پک جائے گا دوں گی۔ حضرت سید عبد القدوس گنگوہی کے خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے، سبھی پہ آتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو میں رہا ہوں ماشاء اللہ کچھ
کچھ نہیں دیتا باقی کیا بات. لیکن اسی میں کبھی ماموں مدامہ صاحب دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی میں مگن خوش خرم اسی حال میں خوش و خرم. بعض احادیث صحیح میں وارد ہوا ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے باعث 2-3 رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگے کہ اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، رب نے نہیں. یہ عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی بیان کی گئی ہے. ان تمام بےہودہ اور لغو باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فارض کردہ خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا. کتنی گھٹن ہے، لان پڑوسی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جتنی بڑی مصیبت اتنے بڑا انعام بھی ہوگا. اس موقع پہ اختیار کردہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشنی اس کو ختم کراتی ہے، اسی طرح یہ توقف و تاخیر عارضی ہے، اس کو اللہ کی وحی اس کا نور دور کر دے گا. وہی آئے گی، خوش ہو جائیں گے. آپ کتنی مصیبت میں ہے تو اس سے کہتا ہے بھائی اچھے ہو جائے، اتنے سے خوش ہو جاتا ہے، نہیں خوش ہو جاتا. اسی طرح مشرکین کی اللہ کو اعتراضات ان کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی، گھبرائیے نہیں. یا یہ کہ وحی کی تاخیر سے جیسا کہ فطرت وحی کے زمانے میں واقع ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کی شعاؤں سے ختم ہو جاتی ہے. حافظ ابن کثیر نے ابراہیم نخعی کے روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کر رہے میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور آج کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیں. یہ زندگی میں مجھے پیش نظر رہنی چاہیے، امت کو بھلانا نہیں چاہیے. رخصت پر امر ہو کچھ ہو بیان تو کرتے ہی رہنا چاہیے. میں پہلے بھی سنا ہوگا، عورتوں کو بھی سنانا چاہیے. فرمایا حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عائشہ یہ کپڑا اتارا نہیں کر جب تک پیوندار نہ ہو جائے. سنو یہ نہیں کہا پیوندار پہننا شروع کر دو، پہننے کے بعد اچھا ہے لیکن اس سے لازم نہیں ہوتا. لیکن صحابیات امہات المومنین کی سیرت تو پیش نظر رکھو، کیسے شادی کی شروع نے گزارا، یہ تو پیش نظر ہے. قرآن اسوہ ہے، اس میں اسوہ نبی ہی نہیں ہے، اسوہ صحابہ بھی ہے، اسوہ صحابیات بھی ہے. کتنی کم مقدار کے روزی پر انہوں نے اکتفا کیا ہے اور ذرا سا کچھ کیا وہی نادر آ گئی، ڈانٹ ڈپٹ کی آئی کہ نہیں. یہ سب پیش نظر اسوہ رسول کا مطلب یہی ہے، ان کی سیرت جو فقر و فاقہ اور جو چیزیں تنگی کی تھی، اب یہی تو ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جن کی پتیوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نظر آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں
تو ہم اس چٹائی پہ کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ. نبی کی سیرت ہے کہ کوئی بزرگ نہیں. بس میرا تو دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا. ترمذی شریف کی روایت ہے مولانا. ترمذی شریف یہ نہیں کہ ملفوظات اشارات، ترمذی کی روایت. میرا دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کوئی ایک سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے. خوشی اور رضا ان تمام غموں اور تکلیفوں کو مٹا دے گی جو اس ابتدائی دور میں پیش آ رہی ہیں. اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس دور میں جو ہر طرح کے مصائب و آلام کا مجموعہ ہے کیونکہ راحت و غلبہ اور بڑے بڑے انعامات سے بدل دیا جائے گا، اس کے تو بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا. تو کیا یہ نہیں پایا تھا کہ آپ کو یتیم پھر اس پروردگار نے آپ کو ٹھکانہ دیا کہ آپ کو بھی باوجود کہ ولادت با سعادت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے. 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئی. پھر 8 سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے، جس کے بعد اس در یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال چچا نے کی. اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گیا. ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آخر رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں ہو سکتا. اسی عزت اچھا لکھا ہے. ان تمام حالات یا حادثات کے بعد رب کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانہ عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں تھا. اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی جہاں پہنچ کر آپ کی دونوں عظیم قومیں اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بن گئے. سب سے بڑی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار انصار اور مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پروانے نظر آتے تھے. اللہ نے وہ قوت وہ تمکنت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع تر ہو گیا. مکہ، طائف، حنین، بحرین فتح ہو گیا. تو یہ تھی بعد کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس قدر بہتر، شاندار، عزت و عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی. اور حقیقی آخرت کی بہترین و بلندی کا تو انسانی افکار تصور بھی نہیں کر سکتے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ نعمت ایسی ہے جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں، اور قلب بشر کو کا خطرہ بھی نہیں گزرا. اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر وحی الہی اور آسمانی علوم سے بے خبر. یہ ترجمہ کر رہے ہیں بے خبر. اور کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو بے خبر، جس سے بے خبر وحی الہی اور آسمانی علوم سے کوئی نہیں جانتے. تو پھر راہ سجھائی علوم الہیہ، احکام شریعت اور معارف ربانیہ کی، پھر راہ سجھائی. وہ الفاظ بیٹھے ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ ابھی بڑھائے گی نہیں انہوں نے.
راز سجھائی، کیا نہیں پایا تھا آپ کو بے خبر وہی الہی ہے، تو پھر راز سجھائی، راز سمجھائی علوم الہیہ، قرون احکام شریعت اور معارف ربانیہ کی، اور پایا تھا آپ کو محتاج اور مفلس، پھر غنی کر دیا، اور ایسا غنی وہ بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کسی چیز کی بھی پرواہ اور احتیاج نہ رہی۔ بہرحال یہ ہیں وہ انعامات اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ تو اب انعامات کا حق یہ ہے کہ جو بھی کوئی یتیم ہو اس کو آپ نہ دبائیں، جو بھی کوئی یتیم اس کو آپ نہ دبائیں، بلکہ اس پر نہ کوئی زیادتی کرے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ جب آپ یتیم تھے کیا آپ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے؟ تو آگ پاس جو یتیم آئے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، طالب بن کر کے آئے، کھانے پینے کا طالب ہو، علوم میں معارف کا طالب ہو، آپ اس سے بے نیاز نہ ہو۔ ابصبت اللہ العامہ، وہ آئے سے کیا طالب بن کر کے، علوم الہیہ کے طالب بن کے آئے، نابینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ یا رؤسائے قریش کے ساتھ منہمک تھے، دعوت ذرا سا روکا دانی کیا حضور نے، قطع پر آزادی نہیں۔ آپ ان کی طرف یہ طالب بن کر کے آئے ہیں، جیسے فقر و فاقہ والے آئے تو ان کی طرف مدد کرنا ہے، اسی طرح علوم الہیہ معارف ربانیہ کی طرف میں کوئی آئے تو آپ کو ان کی طرف توجہ کرنا ہوگا۔ جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکے بلکہ ان کی اعانت اور مدد کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کا جو انعام ہے تو اس کو آپ بیان کیجیے، اور جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس کو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے اس کو لوگوں کو عطا کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، اور جو علوم ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کو اللہ جیسے مال دیا تو مال تقسیم کیجیے، علم و معرفت دیا جو اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے اس میں بھی آپ دریغ نہ کیجیے، بخل نہ کیجیے، ان کو بیان کیجیے، لوگ تو انہیں پہنچائیے۔ اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان کرنا اور چرچا کرنا اکرم اشارہ محمود امر ہے۔ فخر و مباحت البتہ بری چیز ہے، فخر و مباحت سے بیان کرنا ہی الگ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں، مال دیا تقسیم کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ علم دیا تقسیم کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یونفقون میں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کیجیے، جیسے مال انہی میں سے علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جو آپ کو علوم و معارف دیے گئے اس کو بھی خرچ کیجیے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جو دیا اس کو خرچ نہیں، پہلے ہی آیت علامہ بیضاوی نے لکھا ہے مما رزقناہم ينفقون، یعنی جو ہم نے آپ کو علوم و معارف دیا اس کو خرچ کیجیے۔ اس وجہ سے اس کا بھی بیان مانا جاری نہ چاہیے۔ فرماتے ہیں بہت مشہور ہے لکل شیء زکات وللعلم لکل شیء زکات وللعلم واعظ، ہر چیز کے لیے زکات ہے، اور علم کی زکات کیا ہے؟ واعظ ہے، یعنی وہی دین کو پہنچانا ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کچھ تو ضرور ایک ہی نیز نہ ہو، اگر آپ کسی خاص نہج پر نہیں جا رہے ہیں نہ جائیے، لیکن کچھ تو کام کیجیے۔ ہمارے موسیٰ اسماعیل صاحب آئے تھے بھوٹا، ہاں مولانا لندن تو ہے ہی ہم آسان جگہ، وہاں وظیفہ ملتا ہے، کھاتے ہیں، علماء آتے ہیں بڑے بڑے محدثین، خیال ہوتا ہے کہ ایسا حدیث ہی 3 سنا دیا کریں کہیں کسی اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا وہیں لندن میں کہا سب بیٹھے ہوئے، ابھی موقع ہے 3 حدیث تو سنا سکتے ہو، ہر آدمی سن لے گا مسلمان۔ اس کا داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ نشر علم، نشر نسبت،
کتنی عمدہ بات ہے کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کو باقی رکھنے کے لیے میں کہتا ہوں دوسروں کو پہنچائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا انعام ہے تو ان کو آپ بیان کیجیے. اور جن جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس سے دوسروں کو بھی نوازیے, اس کا شکر بھی ادا کیجیے. اور جو علوم و ہدایت آپ کو عطا کیے گئے ہیں ان کو بیان کیجیے, لوگوں تک انہیں پہنچائیے. اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً شرعاً محمود ہے. فخر و مباحت بری چیز ہے لیکن پہنچانا بری چیز نہیں ہے. یہ تو اصول بیان کے نہیں, علماء کے لیے بھی اصول ہے, قواعد ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک علم دیا ہے تو علم کو بڑھانے کے لیے پہنچانے کے لیے کچھ صحیح کرنا ہو تو کر لیں. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. خیار امتی حکیم اختر صاحب کہتے تھے کہ یہ حدیث پاکستان لے جا رہا ہوں تحفہ کے طور پر. خیار امتی من دعا الی اللہ, میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. وحبب عبادہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز, بہت پسند ہے. حدیث ہے اگرچہ مشہور نہیں ہے, زیادہ مشہور نہیں. جب ہم نے پڑھا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس کو پہلی حدیث تو وہی پہلے سفر میں کہا تھا, اذا مدح المؤمن فی وجهه ربى الایمان فی قلبه. مومن کی جب تعریف ہوتی ہے سامنے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حالانکہ حدیث یہ ہے کہ وہ کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. یہ حدیث, یہ بھی حدیث ہے کیونکہ یہ اپنے اعتبار سے, ذہن کے اعتبار سے بعض لوگ ہیں جو تعریف سے پھول جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. لیکن بعض وہ لوگ ہیں جو تعریف کرنے سے اور اللہ سے ان کا ربط بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے دیا یہ سب. تو حدیث ہے اذا مدح المؤمن فی وجهه ربى الایمان فی قلبه. جب مومن کی سامنے تعریف ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. ایک پہلی سفر میں کہا کہ یہ تحفہ لے جا رہا ہوں پاکستان, یہ حدیث. دوسری بات ہے یہ پڑھا میں نے, خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. خیار امتی, عام طور سے یہ حدیث مشہور نہیں ہے, سنتے ہیں آپ کبھی. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا, راستہ وہ دکھانا جسے اللہ تک پہنچائے, اللہ کے رسول تک پہنچے, یہ بہترین راستہ ہے. خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ. کیسے بناؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضور کی اتباع سے, ان کی تقلید سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اس آیت سے میں اشتراک کرتا ہوں کہ کیسے محبوب بناؤ, یعنی اتباع سنت کی تعلیم دو, ان کو لے آؤ اتباع سنت میں محبوب خود بن جائے گا. ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم کو کم محبوب بنائے گا جبکہ اتباع کرو گے نبی کی. تو علماء کو یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین عمل یہی ہے کہ ایسا کام کرو یا کراؤ جس سے تم خود بھی محبوب ہو جاؤ اور لوگوں کو محبوب بناؤ. وہ کیا اتباع سنت ہے. اللہ ہم سب کو ظاہری و باطنی سنتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا. اس صورت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور رات کے پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا, ما ودعک ربک وما قلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا. اور الفاظ سے رب العالمین اپنے, اور ان الفاظ سے رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور خود ظاہر کیا. ماں باپ چھوڑا نہیں آپ کو. اور پھر اس کے ثمرات اور نتائج کے طور پر 3 خاص اور عظیم انعامات فرمائے. ایوا آوا بحالت یتیمی, بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت کیا تھا. ایوا مانے یتیمی کی حالت میں آپ کو ٹھکانہ دیا. 1 بے خبری اور لا علمی میں علوم ہدایت عطا کیا. 2 اور افلاس اور تنگ دستی کے عالم میں غنا اور فراخی عطا فرمایا. اور غنا اور فراخی مال کا انعام تو قبل البعثت ہی شروع ہو گیا تھا,
کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا تھا، اس سے نفع بھی حاصل ہوا، پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ادا کر لیا، جس کے بعد اپنا کل مال آپ کو ہبہ کر دیا. یہ تو ظاہری غنا تھی، لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور باطن کو جو غنا عطا کیا گیا وہ تو اللہ رب العالمین جو غنی عن العالمین ہے وہی جانتا ہے. کیا دیا حضور؟ اغنا کیا غنا دیا؟ مال سے تو ہو گئے تھے غنا حضرت خدیجہ میں. اور دنیا نے مشاہدہ کیا کہ روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر باطنی اور قلبی غنا کے صفت سے متصف نہیں ہوا. یتیمی کی حالت میں ٹھکانہ عطا کیا جانا یہ بھی عظیم الشان انعام ہے. یتیمی کے زمانے میں بہت بڑا، یتیمی کے زمانے میں یہ ٹھکانہ عطا فرمانا عظیم الشان انعام ہے. اور جس نوعیت کے ساتھ بے سر و سامانی اور یتیمی کے عالم میں خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے مہیا فرمائے، آخری اور کامل اعلیٰ ٹھکانہ مدینہ منورہ میں ہوا، جہاں سے بے شمار فتوحات اور تمکن و قدرت اور غلبہ اور ظہور کا سلسلہ شروع ہوا. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفرازی، مال بھی دیا، حکومت بھی دیا، اور یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفراز فرمایا. معلوم ہوا کہ مال کتنی ہو جائے کوشش یہ کرے کہ یہ بھی کچھ ملے. حضور کی سنت ہے، یعنی مال ہو جائے کے بعد بالکل مستغنی ہو گیا نہ. طالب بنو ان علوم کا طالب، ان کے راہ پر چلنے کا طالب بنو. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفراز فرمایا جا رہا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا گیا کہ یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اس کا ٹھکانہ دے، اس کو یہ کرے. تو ہر ایک انعام ایک حق یہ فرمایا. کہتے یہ تو سب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو دیا اس کے لیے یہ کہا کہ یہ کہ آپ کو بھی کرنا ہوگا بجائے. تیسرا انعام علوم ہدایت سے سفر فرمایا جانا، تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمایا. یتیمی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پر کوئی ذاتی نہ کریں. یہ مقابلہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے. اور دباؤ نہ ڈالے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ اس کو ٹھکانہ دے. جیسے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بھی لوگوں کو ٹھکانہ دیجیے. اور چونکہ اللہ نے آپ کو غربت و احتیاج کے عالم میں غنی کر دیا، اسے آپ کسی سائل کو ہرگز نہ ڈال دیجیے. ربط قائم کرنا ہے کہ جو انعامات جن نے دیا، آپ کو علم دیا، آپ کو تو آپ غنا جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کسی فقیر کو نہ ڈالیے. اور علوم ہدایت آپ کو عطا فرمائے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان علوم کو بیان کیجیے، پھیلائیے، ان کی تبلیغ و ارشاد کیجیے. تین چیزیں دی، تینوں کا حق یہ ہے. بہت عمدہ بات ہے، اس کو نشان لے. ان اوصاف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں ایسا کامل اور مکمل ظہور ہوا کہ بدے وحی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ اور بے چینی طاری تھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کے مکارم اخلاق اوصاف حمیدہ میں انہی اوصاف کا ذکر کیا. جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. حضور نے فرمایا زملونی، نے کہا زملونی، کہا گھبرائیے نہیں، آپ کو کوئی آصف نہیں لگا ہے، آپ کو کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز، اس کے بدلے میں نبوت دی جا رہی ہے. سچ بولتے ہیں، یہ بھی ایک صفت ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اعزا کا خیال رکھتے ہیں، اور سچ بولتے ہیں، اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ تین صفت ہے. محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کر ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں. تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. آپ گھبرائے نہیں. معلوم ہوا کہ ان صفات سے یہ جو آتی ہیں بری چیزیں وہ نہیں آئیں گی. آپ سے جس کو کہتے ہیں جی اللہ محفوظ رہے گا. ان صفات سے انہوں نے اصرار کیا. دیکھا شاہ عبد المقصود گوئی نے
الظاہر عنوان الباطن. حضرت خدیجہ نے استدلال کیا، استدلال ہے یہ، استدلال کیا کہ آپ کا جب ظاہر اچھا ہے تو باطن بھی اچھا ہے، کیونکہ آپ محتاج و خبر گیری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظاہر آپ کا اچھا ہے تو باطن بھی آپ کا ٹھیک ہے، اور جس کا باطن بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی. انہوں نے لکھا اس میں الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز اچھی ہے معلوم ہوتا ہے بہت عمدہ ہے بھائی، اس کے اندر اچھی چیز بھی لکھی ہوگی. الظاہر عنوان ہے بہت بڑی الظاہر عنوان. حضور کا ظاہر جب اچھا ہے تو حضرت خدیجہ کوئی پڑھی منطقی فلسفہ نہیں، لیکن ان کا ذہن تھا بہت ذہین زیرک، ہوشیار عورت تھی. حضور کو تسلی دیا انہوں نے، ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے زیرک. حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ جو کوئی بھی تھی، یہ حضرت خدیجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما دیتے. آپ پر کوئی دم ملو نہیں، آپ کمری اٹھے کمری کہا کچھ گھبرانے کے بعد. اب آدمی گھبرا جاتا ہے، عورت اور گھبرا جاتی ہے، لیکن انہوں نے کہتے ثابت القدم ثابت القلب قوی القلب. آپ گھبرائے نہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی کرتے ہیں. جو رشتے داروں کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا، آپ کو ایسی وبا میں مبتلا نہیں کرے گا. سچ بولتے ہیں، الصدق ینجی، صرف جو نجات دینے والا ہے. آپ جب سچائی اختیار کرتے تو اللہ نجات دے گا، آپ کو تباہی میں نہیں ڈالے گا. نادانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کے ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا. بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے. اب غور سے دیکھا ہوگا تب نو، بیوی جانتے ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، ہمارا شوہر کیا ہے کیا ہے. ایک بیوی بہت مشہور قصہ ہے، وہ مانتی نہیں تھی، شوہر کو بہت بڑی بدو تھی، مانتی نہیں تھی. میں نے حضرت سے سنا ہی واقعہ ہے، مانتی نہیں تھی. ایک دفعہ صاحب کرامت تھے تو وہ اڑ کر کے گھر سے گئے. تو بیوی جب آئے ہو تو بیوی نے کہا کہ ایک تم بدو اپنے کہتے ہو، آج ہم نے ایک بدو دیکھا ڈھونڈتے ہوئے اپنی کرامت سے گئے، ہم نے دیکھا وہ بدو ہے، تم ویسے کہا وہ میں ہی تو تھا، کہا تبھی تیرے اڑ رہے تھے. یہ قصہ میرا خیال ہے برسوں بعد میں شاید کسی نیتا نے بھی کہا ہے، بتایا. یہ جو انکار آتا ہے ٹیڑھی نظر آتا ہے، لیکن میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ یہ فراست اپنے شوہر کے تمام خوبیوں کو مستحضر رکھی تھی، تب سے بیان کیا انہوں نے، فوراً بیان کیا آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں، کما کر ان کو کھلاتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام نہیں کرے گا اللہ. گویا جن اوصاف اور مکارم اخلاق سے متصف ہونے کے لیے ان آیات میں خطاب فرمایا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کی صفات بعثت نبوت کے پہلے ہی آ چکی تھی. یہ سب چیزیں بعثت کے بعد ہی جب آدمی کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. مجاہدات کیے تھے اردو نے شروع ہی سے، بچپن ہی سے ان صفات سے متصف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور رسالت دی اور کتنا حکومت بھی دی، سب کو دیا. ان آیات میں خطاب ہے الحمدللہ آپ کی ذات سطور صفات بعثت نبوت کے پہلی ہی روز سے متصف تھی. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و کافر یتیم کا ہاتین، میں یتیم کا کفایہ کریں اس طرح. معلوم ہے کہ حضور کی یہ صفات حسنہ پہلے ہی سے تھی. اللہ تعالیٰ ان صفات سے اس لیے سرایا ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منصب ملا تو اب نبوت نہیں ملے گی کسی کو، لیکن ولایت تو مل سکتی ہے. اللہ سے نسبت محبت کے لیے معلوم ہے ولایت کیا چیز ہے، نبوت کیا، اللہ سے نسبت. سب سے بڑی نسبت نبی کو حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کو، ابوبکر صدیق کو اس کے بعد نسبت حاصل ہوئی ہے. جو مطیع و فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے اس کو نوازتے ہیں. اب اللہ حسب المراتب اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ درجات سے بھی اس کو برابر فرماتے ہیں. طریق یہی ہے. حضور کو کہا گیا کہ یہ جو آپ کو مل رہی ہے بنا پر کہ آپ یتیموں کے پہلے بھی خبر گیری رکھتے تھے،
محتاجوں کی مدد آپ کرتے تھے, لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے. آج آپ کو نبوت بلکہ رسالت کا اعلیٰ رسالت جو ہے آپ سے نوازا جا رہا ہے. وہ معابر مطلب حفاظت خدا عیسیٰ فرمایا انا و کافیتی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا جس کے آدمی تصور میں نہیں کر سکتا. ایک نقطہ یہ ہے, اس میں ہے کہیں وہ جدہ کا غالن فہدا, اس کی بڑی تفسیر ہے. غالن سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر اس میں ہے, دیر ہو جائے گی, میں بہت بیان کرتا تھا لیکن ملا نہیں, آج مجھے مل گیا. آپ کو ہم نے غال پایا کہ گمراہ کا لفظ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. بے خبر پایا, بے خبر کا ترجمہ کیا. ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو خبردار کر دیا, یہ ہے نا وہ جیسے کا غالن فہدا. ہم نے آپ کو بے خبر پایا تو باخبر کر دیا, یہ ترجمہ ہے. لیکن میں بیان کرتا تھا مل نہیں تھا, آج الحمدللہ مل گیا. میں نے لکھا ہے, اس میں ہے, سنا دوں. میں نے آپ کو اپنی طلب میں سرگرداں پایا ہے تو آپ کو ہدایت دے دیا. میری طلب میں آپ غار حرا میں جاتے تھے, بیوی بچے کھانا پہنچاتے تھے. یہ تھی طلب حضور کے دل میں. طلب وہ تو نہیں ملی تھی, لیکن طلب یہ تھی کہ کیسے میں اپنے رب کو یاد کروں. تو پہلے زمانے میں کوئی الفاظ وغیرہ ہوتے تھے ابراہیمی, اسی کو یاد کیا کرتے تھے. اور پھر اسی کے لیے غار حرا پر تشریف لے گئے. غار حرا گئے کبھی؟ ہاں, عجیب سکون کی جگہ. میں عبداللہ رہ گیا, سمجھ کر جا ہو گیا ہو. سکون, اسی سکون کے لیے اسی نسبت ہی غار حرا جائے. اسے نبوت نہیں ملی تھی آپ کو, نبوت تو بعد میں وہیں ملی. وہاں سے کعبہ شریف بھی دکھائی پڑتا ہے. کیا بیوی بچے اتنے حاری تھے کہ اللہ کے ذکر میں حاری ہوتے؟ نہیں, خلوت اس کے لیے اختیار کیا ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اس چیز کے لیے کچھ خلوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. خلوت کتنا بڑا مکان, ابھی ایک کمرے میں بھی آپ ہیں, عورتیں ہیں کہ نہیں؟ خلوت ہے کہ خلوتی ہم نہ رہے, خلوت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے دیکھا ہے کہ جو غایت مجاہدہ ہو سکتا ہے وہ ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور لیا گیا. خوب خلا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی, حضور کو محبوب, آپ کو خلوت محبوب, کیونکہ بغیر اس خلوت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. غار حرا پر جائیے, وہاں مجاہدہ کیجیے, ہمارے مصنوعات میں غور و فکر کیجیے, تفکر کیجیے. تفکروا فی آلاء اللہ وہ فہدا. ہم نے آپ کو طالب پایا, ظالم سے ہمارا گمراہ نہیں ہے, پریشان ہے. ہم نے آپ کو اپنی طلب میں سرگرداں پایا, یہ ترجمہ اس کا. تو ہم نے ہدایت دی. معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ملنے کے لیے طلب کی ضرورت ہے. یہ بیان کر رہے ہیں. افریقہ بہت لوگ خوش ہوئے, اس وقت یہ دیکھا بھی تھی. میں نے کہا بہت معلوم ہوا ہے پورا سلوک اس کے اندر ہے. اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو ہے تو کوئی مجاہدہ بھی کرو. وہ وجہ کا آپ کو اپنی طلب میں ہم نے سرگرداں پایا. وہ وجہ والن فہدا, ہم نے آپ کو اپنا طالب پایا اور طلب میں سرگردانی اور الجھن پائی. غار حرا پر بیان ہے, اللہ نے ہدایت دی. کیسی ہدایت کہ نبوت سے سرفراز کر دیا. بڑی بات. اس بنا پر کسی چیز کو حصول کے لیے طلب کی ضرورت ہے. در ارادت بات صادق اے فرید تا بیابی گز ارفارا کلید. پر خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں, گر نہ داد خاص, گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص. اگر وہ دینا نہیں چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. یہ طلب بھی کسی کے اللہ کا عطیہ ہے. طلب کا ہونا یہ بہت بڑا فضل ہے. طلب آپ سمجھ لو کہ اب آنے والی ہے مراد تم کو حاصل ہوگی. اس کو میں بیان کرتا ہوں. بہت دنوں بعد یہ مضمون بیان کر رہا ہوں, 10-20 سال کے بعد. بہت پریشان. میں نے کہا طلب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں طلب بہت, اس کی بڑی اہمیت ہے. طلب ہی یہ بہت مشہور مقولہ ہے. گر نہ خاص داد نہ داد, فارسی جانتے ہی نہیں سب کیا پڑھی.
مولوی بھی نہیں آتے آپ کے یہاں کے زمانے، نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. طلب بھی یہ بہت بڑا کیا ہے، یہ ہمارا تو نشانی ہے کہ اللہ کو دینے والا ہے. وہ بیوقوف نہیں ہے طلب جو سرگرداں ہے، اس کو کچھ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طلب اس کے لیے سرگرداں رہے ہمارے علماء و مشائخ صوفیہ. وطن کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ ہے. خواجہ باقی اللہ یہاں آ گئے، طلبی میں آئے، لیکن وہ طلب پیر کے لیے نہیں ہے، طلب مرید کے لیے آئے. خواجہ باقی اللہ نے خواب دیکھا، افغانستانی کا واقعہ ہے. خواب دیکھا کہ ایک طوطی جو ہے چوس رہی ہے میری زبان کو. اپنے شیخ سے کہا حضرت میں نے دیکھا کہ ایک طوطی ہے، طوطی جانتے ہیں سوگی طوطی، چوس رہی زبان سے. کہا دیکھو یہ طوطی جو ہے یہ ہندوستان کی چڑیا ہے، معلوم ہوتا ہے تم سے کسی کو فائدہ حاصل ہوگا، چوس رہی ہے وہ چڑیا. اب ہندوستان چلے جاؤ. وہ دلی آ گئے. کون؟ خواجہ باقی اللہ. ادھر مجدد صاحب کو اس سے آپ نسبت چشتیہ سے مشرف ہو چکے تھے. ان کے باپ خود خلیفہ تھے سید عبد القدوس گنگوئی کے شیخ عبداللہ، لیکن ان کو چین نہیں تھا. باپ سے چیز دولت مل چکی تھی لیکن چین نہیں تھا. کسی نے کہا مجدد صاحب نے کہ مجھے اب نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے. حضرت جا رہے تھے وہاں حج کرنے کے لیے، حضرت مجدد صاحب نفلی حج آؤ. کسی نے کہا کہ احمد اجی تم کہتے تھے نسبت نقشبندیہ حاصل کرنا ہے، دیکھو ایک شیخ آئے ہیں، ذرا وہاں جاؤ دیکھو وہ کیسے ہیں. کیا خواجہ باقی اللہ آ چکے تھے دلی میں. گئے، بس دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے لیے میں بھیجا گیا ہوں، تم ہی چڑیا ہو، طوطی ہو جو میرے منہ سے تم فائدہ حاصل کرو گے. پیر آیا تھا مرید کی طلب میں، وہ طلبگار تو تھے ہی. جا کے وہاں رکھ گئے، کہا کہ حضرت مجھ کو اپنی نسبت سے سرفراز فرمائیے. کہا اس وقت تم حج کے لیے جا رہے ہو، حج کرنے کے نہ جاؤ، تم رہ جاؤ. نہیں گئے کیونکہ وہ فرض تھا، وہ نفل تھا. ان کا حج کیا تھا؟ نفل. اور نسبت میں اللہ کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. باپ کی اطاعت فرض ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی اطاعت فرض نہیں ہے. باپ سے نسبت فرض ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کی نسبت نفل ہے. میرے پاس رہو تاکہ اللہ کی نسبت تم کو حاصل ہو. ایسی توجہ کیا خواجہ باقی اللہ نے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے. کوئی آتا تھا مرید ہوتے خواجہ باقی اللہ سے، فرماتے تھے احمد سے بیعت ہو جاؤ. کیا حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. کیا نہیں تم اسی سے ہو. احمد وہ آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں. 3 دن کے 4 دن. احمد وہ افغانستان اسی نسبت کو دینے کے لیے آئے تھے ہندوستان میں. احمد وہ آفتاب ہے، ہم سے مرید نہیں ہونا چاہتے، ان سے نہیں ہونا چاہتے. سنو، احمد وہ آفتاب ہے کہ ہم جیسے ستارے اس کے اندر گم ہیں، اسی سے بیعت ہو جاؤ. چنانچہ شیخ احمد جب تیار ہو گئے مجدد الفسانی، 42 سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا اللہ نے. جس مقصد سے وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے نقصد پورا ہو گیا. ہندوستان کو کائپرت کرنا تھا مجدد صاحب کو، وہ نسبت دے کر کے چلے گئے. نسبت مع اللہ، اس کے لیے مجاہدہ طلب کی ضرورت ہے. طلب تھی، سلسلہ نقشبندیہ کیا تھی؟ طلب تھی. نسبت اللہ تعالیٰ نے خواجہ باقی اللہ کو افغانستان سے یہاں بھیج دیا. افغانستان یہ جو ملک رہا ایران جو یہاں پر طلب پیدا کرو. روم تو بہت لکھتے ہیں اس کو. طلب پیدا کرو، پیاس پیدا کرو، کنویں کو سامنے پاؤ گے. آپ کم جو تشنے کی آور بدس، پانی کم ڈھونڈو، پیاس کو پیدا کرو. پیاس رہے گی پانی سامنے آئے گا، سمندر بن کے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اپنی طلب بہت بڑی چیز ہے. جو طلب بن جانے تعلیم مسلط میں شود، جو طلب
طالب کے جان پر مسلط ہوتی ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر ہیچ ہو جاتے ہیں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا جملہ ہے. جب یہ کتاب آئی تو گورکھپور میں ہم لوگ تھے. مغرب بعد حضرت سنایا. حضرت پر بھی عجیب ہم لوگ جو طلب بر جان طالب مستوری میں شوت، یہ عبادت آ گئی ذہن میں آ گئی. پہلے برا معلوم ہوتا تھا. جو طلب بر جان طالب مستوری میں شوت، جب طلب طالب کی جان پر غالب آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی شامخ، بڑے بڑے پہاڑ اور بحر زخار ہیچر، سمندر کی کوئی وقت نہیں نہ پہاڑوں کی. نہیں عمدہ. میں سمجھتا ہوں مجھے جس میں حضرت نے ہمارے سنایا ہے اس کو مغرب بعد، کس کا کیا حال ہوا میں کہانی سننا. جو طلب بر جان طالب مستولی میں شبت، جب طلب جان طالب پر مستولی ہوتی ہے تو اس کے سامنے بحر زخار اور کوہ شامخ، دونوں الفاظ کے الگ الگ کہ کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدک فہدا، ہم نے آپ کو ضالن نہیں طالب پایا، سرگرداں پایا، پریشان پایا اپنی نسبت کے لیے. اس وجہ سے ہم نے کھول دیا راستہ. آ جاؤ نبوت دیتے ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھیں. طریق دو ہے، ایک قدم کو اٹھانا اور اللہ تعالیٰ کا قدم کے ذریعے سے پہنچانا. کچھ نہیں، اٹھاؤ تو قدم. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے. بہت اچھے الفاظ تک نہ رہ جائے. ہمارے حضرت بہت ان چیزوں سے کہتے بھائی کا لیا الفاظ تک نہ رہو، حقائق پہنچو.